آپ دیکھ رہے ہیں جن ادھکار نیوز۔ محمد صاحب پر نپر شرما دوارا ووادت ٹپنی کرنے کو لے کر دیش بھر کے مسلمانوں اور مسلم دیشوں نے روष جتایا۔ راشٹریہ دباؤ پڑنے پر نوین جندل اور نپر شرما کو پارٹی سے 6 سال کے لیے برخاست کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھارتی مسلمانوں کی مانگ ہے کہ نپر شرما اور نوین جندل کو گرفتار کر کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اس گھٹنا کے بعد کیندر سرکار نے ایک گائیڈ لائن جاری کی ہے کہ کسی بھی دھرم پر کوئی بھی ووادت ٹپنی کرے گا تو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ آج وہ جن 2 لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بری بد زبانی کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس دامن پہ داغ لگانے کی کوشش کی ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے آسمان کے اوپر تھوکنا۔ وہ آسمان پر تھوکتا ہے تو اس کے اپنے خود کے اوپر پڑتا ہے۔ یہ وہ ہستی نہیں ہے کہ جن کے بارے میں کچھ بری بات کہہ دی جائے تو معاذ اللہ کچھ داغ آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اتنا مکرم اور محترم بنایا ہے، اور اتنے وہ پاک اور صاف ہیں اور اتنے مکرم ہیں کہ خود حضور کا نام ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی ان کا نام لے گا پہلے ان کو محمد کہے گا۔ محمد کا معنی ہوتا ہے یہ تعریف کیا ہوا، بالکل عیب سے پاک اور صاف۔ تو اس لیے یہ بات بہت بری ہے، اور اس بات کو ہمارے وطن میں رہنے والے ہر مسلمان کو بھی سمجھنا چاہیے اور ہندو بھائیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ دیش کے خلاف ہے، دیش کے امن و شانتی کے خلاف ہے کہ کسی ایک قوم کے بارے میں یا ایک جماعت کے بارے میں برا کہہ کے دیش میں بدامنی پھیلا دو، فساد پھیلا دو اور لوگوں کے ماحول کو اس میں کنورٹ کرو۔ اگر کوئی ہندو کے بارے میں کہتا ہے تو وہ بھی غلط کہہ رہا ہے، اس لیے وہ بھی غلط ہے۔ ہم ہندو بھائیوں سے بھی اپیل کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں کہ یہ صرف ہم کو برا نہیں کہا گیا ہے، یہ ملک کو برا کہا گیا ہے۔ ملک کی امن و شانتی کو بھنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ملک کے اتحاد اور پرانے بھائی چارے کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ کبھی سونا تھا۔ کسی بھی ہسٹری میں ہم نے نہیں پڑھا کہ دنیا کے کسی اتنے ملک پر اس نے ایسا راج کیا ہوگا۔ دنیا میں بڑی بڑی حکومتیں آئی، تباہ ہوئی۔ اس ملک کو سونے کی چڑیا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں کم سے کم 80 سے زیادہ دھرم کے لوگ موجود ہیں، پھر بھی سب لوگ محبت سے رہتے ہیں، بھائی چارہ سے رہتے ہیں، اور کسی طرح کی کوئی بدامنی نہیں ہونے پاتی ہے۔ اگر رسول سب سے بڑی چیز کہیے صبر کرو، اور آج مسلمان ہندوستان میں تو صبر کریے کٹے کون کریو، اور صبر کرنے ایک ساگا اللہ ہے، حق ہے، صبر کرنے ایک ساگا اللہ ہے، صبر کرو۔ اور آپ صبر کر رہے ہیں اپنے دیش کے لیے، کیونکہ جو ہندو بھائی ہیں ادر کاسٹ بے چیز نے سمجھ کون پا رہا کہ ہو رہے کہ بے ہپنوٹائز ہو چکیا۔ ہپنوٹائز مطلب سمجھو تھے فرسٹریٹی میں پریشانی، گھر کون چل رہا مانگا، راشن کو نہیں مانگا نام ہے جو انسان دوسرے دھرم کی عزت نہیں کر سکتا ہے نا، وہ اپنے دھرم کی عزت بھی کرتا نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی دھرم دوسرے دھرم کی آلوچنا نہیں کرنے کی کہتا ہے۔